Rolling. Action. وهو المقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ذنوبنا وطبيبنا قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلاة محمد. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز اور حاضران ملت، قرآن کریم نے جو ہماری تربیت کی ہے اس نے خاص کو قرآن کریم نے ہمیں یہ سکھائی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا. ایک دن تم سب مر جاؤ گے، مرو گے لیکن مٹو گے نہیں، اس لیے کہ مر جانا ختم ہو جانا نہیں بلکہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کے تم اس ختم ہونے والی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا میں منتقل ہو جاؤ گے اور وہاں تمہارے عمل کے مطابق تمہیں انعام ملے گا یا قرآن خاصہ اگر عمل اس لائق نہیں ہے تو سزا ملے گی. دوسری بڑی تربیت جو قرآن کریم نے کی وہ یہ تھی کہ اپنے عمل کو عاجز کرنے کے لیے اپنی معرفت کو بڑھاتے چلے جانا اور اس معرفت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے چلے جانا جو اس کائنات میں بکھری ہوئی ہے. اس کائنات میں جا بجا اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. خود تمہاری رات کے اندر اللہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور اگر تم غور کرو تو کتنی قوتیں ہیں جو ہر وقت تمہاری خدمت میں اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. ایک لقمہ ذہن تک پہنچتا ہے، اس ایک لقمے کے ذہن تک پہنچنے میں کتنی قوتیں اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے لگا دی. اگر اسی پہ غور کر لے تو انسان کا شکر خالق ہوتا چلتا ہے. یہ انگلیاں اگر ان کے اندر لچک نہ ہو تو لقمے کا پکڑنا ممکن نہ ہو. پھر یہ لقمہ یہاں سے چلا، اگر یہ انگلی فولڈ نہ ہو سکے تو لقمہ دہن تک نہ آ سکے. پھر اس لقمے کے دہن تک آنے میں کتنی قوتیں لگی ہوئی ہیں، کتنی لیبوریٹریز ہیں، کتنی فیکلٹیز ہیں اللہ کی طرف سے جو انسان کے خدمت میں مصروف ہیں. ادھر لقمے کو مس کیا، ادھر پہلی لیبوریٹری جس نے یہ پیغام دیا نہیں گرم بہت ہے، ابھی ذرا رک جاؤ ورنہ منہ جل جائے گا. پھر ذرا سا یہ آگے بڑھا تو آنکھوں نے دیکھ کے بتایا کہ نہیں اس میں تنکا ہے، اس میں بال ہے، پہلے اس کو صاف کرو تب اپنے ذہن تک لے جاؤ. پھر ابھی قریب آیا تھا کہ اس قوت شامہ نے، اس سونگنے کی قوت نے بتایا بدبو آ رہی ہے، یہ منہ میں رکھنے کے لائق نہیں. پھر زبان پہ رکھا تھا تو فوراً پیغام آیا نہیں کڑوا بہت ہے، گرم بہت ہے. تو کتنی قوتیں جو مسلسل لگی ہوئی ہیں ایک لقمے کے پہنچانے میں، کتنی قوتوں کو جس نے لگا دیا. پھر اس نے بس اتنا تقاضا کیا
کہ میری معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ اور میرے آگے سر جھکاتے چلے جاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ وہ کب ممکن ہوگا کہ جب تم اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پاؤ۔ دیکھیں جسے یہ پتا نہیں، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، ذرا غور کریں اس پر، جس شخص کو یہ پتا نہیں کہ وہ جا کہاں رہا ہے، اسے یہ کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچے گا کہاں؟ منزل تک پہنچنے کی خبر اسی کو ہو سکتی ہے جسے یہ معلوم ہو کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ لہذا اپنے مقصد کو پہچاننا یہ انسان کی پہلی ذمہ داری ہے، اور جب مقصد کو پہچان لیا وہ سامنے منزل نظر آ رہی ہے تو اب دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھے نہ رہو بلکہ کھڑے ہو جاؤ، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اندر بے حسی نہ ہو، انجماد نہ ہو، حرکت کرتے رہو۔ بس قدم کیسے بڑھیں، منزل کو نظر آ رہی ہے سامنے، لیکن کیا کریں؟ طاقت نہیں بدن کے اندر، گھٹنوں میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو سکیں، پیروں میں قوت نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکیں، ضعیفی ہے، کمزوری ہے۔ کہا جتنی طاقت ہے اتنا آگے بڑھو، اگر گھٹنوں میں درد ہے تو اسی درد کے ساتھ 2 قدم کا فاصلہ طے کرو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر چل نہیں سکتے تو گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھو، مگر آگے بڑھو۔ اگر طاقت ساری جمع کر کے ایک بالش بھی آگے بڑھ گئے تو ایک بالش منزل سے قریب ہوئے۔ شرط ہے بڑھتے رہنا، شرط ہے چلنا، یہاں رفتار شرط نہیں ہے کہ تم کتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہو، بلکہ منزل کو پہچان کر بڑھنا شرط ہے کہ بڑھتے رہو، بس بیٹھے نہ رہو، تھکے نہ رہو، ہاتھ پہ ہاتھ نہ دھرے رہو، انجماد نہ ہو، سکون نہ ہو، جمود نہ ہو، بے حسی نہ ہو، بس منزل کو پہچان لیا تو آگے بڑھو۔ اگر سمت سفر، جملے میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر سمت سفر صحیح ہو گئی تو جتنا بھی آگے بڑھو گے اتنا منزل کے قریب ہو گئے، لیکن اگر ڈائریکشن غلط ہو گیا، سمت سفر غلط ہو گئی تو جتنا تیز چلو گے اتنا منزل سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہذا سمت سفر کو صحیح رکھ کر بڑھتے رہو، چونکہ تم میں سے ہر ایک کی طاقت ایک ایسی نہیں ہے، لہذا یہ تقاضا تم سے نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ بڑھیں، ایک رفتار سے بڑھیں، جس میں جتنی قوت ہے وہ اتنا بڑھے، اس لیے کہ اطمینان دلا دیا گیا تم منزل کی طرف بڑھو تو صحیح، تم اگر ایک قدم چلو گے تو اس کی رحمت خود 10 قدم چل کے تمہاری طرف آ جائے گی۔ لہذا پڑھتے رہنا شرط ہے، بس چلو، منزل کو پہچان کر حرکت کرو، آگے بڑھو۔ رفتار شرط نہیں، سمت سفر کا صحیح ہونا شرط ہے، نیت کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کربلا کو دیکھ لو، ہم تو ایک ہی رات چلے تھے مگر رات بھر میں صدیوں کا سفر طے کر دیا۔ صلوات پڑھو محمد وعلیہ وسلم۔ بس مقصد مار دے۔ دیکھیں بہت اہم گفتگو ہے، جمعے کا دن ہے، وقت محدود ہے، اور یہ پلیٹ فارم اگر ملا ہے تو بہت اہم ذمہ داریاں۔ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں بہت جلدی جلدی مجلس کو، جو عام زبان میں کہا جاتا ہے، کامیاب کر کے چلا جاؤں، لیکن یہ 45-50 منٹ جو مجھے ملے اس کے اندر اگر میں 2 پیغامات پہنچانے میں بھی کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کے لیے بھی باعث ہدایت ہے اور میرے لیے بھی باعث نجات۔ لہذا بہت توجہ رکھیے گا، بہت جلدی زحمت کو تمام کرنا ہے لیکن ایک مرحلے تک لانا۔ تو مقصد، اب مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پہچاننا، اور مقصد کے قریب ہونے کے لیے جو چیز رفتار عطا کرے گی، کیونکہ یہ اسٹریٹ لائن کا سفر نہیں ہے کہ تم بڑھتے چلے جاؤ، یہ پرواز کا سفر ہے، نقش سے کمال، پستی سے بلندی، سرا سے ثریا، فرش سے عرش، یہ سفر ہے جو تمہیں طے کرنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں پرواز پرے جبرائیل کی ضرورت ہے، اور یہ پرواز عطا کرتا ہے عشق، اور عشق کی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے معرفت، اور معرفت کے لیے نشانیاں ہیں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ تو پہلی چیز میں غور کریں، مقصد۔ اب اس نے پہلے ہمیں مقصد بتایا کہ مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے جنات، اے انسانوں، تمہاری زندگی، تمہاری خلقت کا بس ایک مقصد ہے کہ تم
ہماری عبادت کرنا. ارباب خیر و دانش موجود ہیں, اہل علم تشریف فرمائے. جیسے ہی میں نے لفظ عبادت کہا, آپ کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ عبادت کا لفظ زبان پر آتے ہی ذہن میں جو نقوش ابھرتے ہیں وہ کیا ہے؟ محراب, مصلی, مسجد, تکبیر, تسبیح, سجدگاہ, قیام, رکوع, سجود, یہ سارے تصورات ہیں جو ذہن میں ابھرتے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت, اور ہم عبادت کا ترجمہ کرتے ہیں مسجد, محراب, مصلی, تکبیر. تو اگر یہی ترجمہ ہے, اگر عبادت کا مفہوم صرف اتنا ہی محدود ہے, تو پھر کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو مقصد سے دور نہ کرنا, اور مقصد ہے عبادت. تو پھر کہنے دیجیے مسجد سے باہر نہ نکلنا, مصلی سے قدم نہ ہٹانا, تسبیح ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے, ہر وقت قیام اور قعود میں رہنا, ہر وقت سجدے کرتے رہنا. عبادت کرنا, عبادت کرنا ملازمت نہ کرنا, عبادت کرنا تجارت نہ کرنا, عبادت کرنا سیاست نہ کرنا, عبادت کرنا کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. تو اگر آج کی اس مجلس میں نجف ہند کے اس منبر سے میں یہ پیغام دے کے چلا جاؤں کہ آپ کو عبادت کرنی ہے, تجارت نہیں کرنی, ملازمت نہیں کرنی, آپ کو کوئی اور کام نہیں کرنا, بس عبادت کرنی. اور عبادت کا مطلب ہے مسجد کے اندر رہنا, محراب سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا, تو آپ میری بات تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کہیں گے اگر ایسی ہی عبادت اسلام نے مانگی ہے تو پیٹ کیسے بھرے گا, بچے کیسے بھریں گے, کاروبار حیات کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا. تو اب بس یہیں پہ آپ کے ذہنوں کو قریب لانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے جس عبادت کا تصور دیا وہ صرف مسجد اور مصلی تک محدود نہیں ہے. تمہیں تجارت بھی کرنی ہے, زراعت بھی کرنی ہے, ملازمت بھی کرنی ہے, سیاست بھی کرنی ہے, سب کرنی ہے, مگر تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت. تو جب مقصد عبادت ہے تو تجارت کو عبادت سمجھ کے کرنا, ملازمت کو عبادت سمجھ کے کرنا, سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا. جس دن انسان عبادت کے اس تصور کو سمجھ لے گا تو پھر جیسے باوضو ہو کے وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے, ویسے ہی باوضو ہو کے وہ دکان میں جانے کے لیے نکلے گا, وہ سیاست کے لیے نکلے گا. اور جس دن یہ تصور پیدا ہو گیا کہ اسلام میں عبادت جزو زندگی نہیں ہے, کل زندگی نہیں. میں ایک جملے میں عرض کر دوں, اسلام میں اللہ کو کچھ دیر یاد کر لینا عبادت نہیں, بلکہ کسی بھی لمحے اللہ کو نہ بھولنے کا نام عبادت ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. عبادت کا جو اسلام نے دیا کا مقصد ہے عبادت, اور عبادت ہے کل زندگی, اور عبادت میں نفس سے کمال اور پستی سے بلندی تک جانے کا راستہ ہے معرفت پروردگار. جتنا معرفت حاصل ہوگی چلی جائے گی اتنا بلند ہوتے چلے جاؤ. اور معرفت کے لیے تمہیں غور و فکر کرنا ہے اس کی نشانیوں پر. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیاں جیسے سورج اس کی نشانی, چاند اس کی نشانی, آسمان, زمین, درخت, پہاڑ, یہ سب اس کی نشانیاں. ویسے ہی اللہ, نوجوان توجہ فرمائیں, بہت اہم بات, یہ ان کے لیے خاص طور سے ہے. اس لیے یہ اللہ نے جو نشانیاں بیان کی اس میں جس نشانی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس پہ اکثر ہم غور نہیں کرتے. کہ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے تمہیں میں سے قرار دیے, یعنی شوہر اور زوجہ
ان کا یہ رشتہ، ان کا یہ تعلق، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے سماج کا ایک ایسا اہم مسئلہ کہ جس سے معاشرے میں تباہی آ گئی، جوڑ بند خاندان کے دیے ہو گئے، وہ ہے اس تعلق کو نہ سمجھنا اور اس کی معرفت اس رشتے کی نہ حاصل کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ رشتے بکھر رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، لڑکا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، لڑکی اپنے راستے چلنا چاہتی ہے، اب تو ہوتا ہے زیادہ دن نہیں گزرتے اس کے بعد بکھر رہا ہے سماج، ختم ہو رہا ہے معاشرہ، تباہ و برباد۔ اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے یہاں آئی مغربی معاشرے سے، اس لیے کہ ان کے یہاں خاندان کا تعلق تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خاندان کا ان کے یہاں اب کوئی رہ ہی نہیں گیا کہ خاندان کس چیز کا نام ہے، تقریباً ختم ہو گئے۔ اور کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں اس مضبوط رشتے کو کمزور کر دیا جائے، یہ رشتہ مضبوط رہنے نہ پائے معاشرہ۔ یہ میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو۔ آپ اگر مثال کے طور پر پرندوں میں سے کسی پرندے کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انہیں ذبح کریں، کیا ذبح کرنے سے ختم ہو جائیں گے؟ کتنے پرندے ہیں جن کو انسان شروع سے پورے تاریخ میں ذبح کرتا رہا ہے، ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے۔ بس ایک طریقہ ہے اس کی نسل کو ختم کرنے کا، جب بھی وہ گھونسلہ بنائے آپ گھونسلہ توڑ دیجیے، جب بھی گھونسلہ بنائے گھونسلہ توڑ دیجیے، جب گھونسلہ بنائے گھونسلہ، جب گھونسلہ نہیں ہوگا تو انڈے نہیں نکلیں گے، جب انڈے نہیں نکلیں گے تو بچے نہیں ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود یہ نسل ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی پاکیزہ نسل کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑا حملہ دشمنوں کی طرف سے یہ ہے کہ خاندان کے اس ادارے کو توڑ دیا جائے تاکہ گھونسلہ ہی باقی نہ رہے، وہ گھر ہی بننے نہ پائے کہ جس سے ایک پاکیزہ نسل پروان چڑھتی۔ پاکیزہ نسل کب پروان چڑھے گی؟ جب گھر بنے گا۔ گھر کب بنے گا؟ کہ جب اس رشتے کو عبادت سمجھ کے سب سے پہلے اس رشتے کے انتخاب میں یہ خیال رکھا جائے کہ میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے، انسان کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، ایسے ہی یہ جنسی جذبہ ہے جو اندر سے ابھرتا اور یہ بالکل اندھا اور بہرا جذبہ، پیاس پہ ایک مرتبہ قابو پایا جا سکتا ہے، بھوک پہ قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جب جذبہ ابھر جائے تو پھر اس کے بعد انسان کا اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا کچھ باتیں بس کہنی ہیں اور آپ ارباب فہم و دانش ہیں۔ دیکھیے ایک انسان کو پیاس لگی ہو، آپ اگر اسے پاکیزہ پانی دیں گے تو وہ اس پانی سے پیاس بجھائے گا، اگر پاکیزہ پانی نہ دیں اور پیاس بھڑکتی رہے تو وہ نجس پانی سے پیاس بجھائے گا، وہ نالی کے اندر منہ مارے گا جا کر۔ لہذا اگر اسے گندگی سے بچانا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا راستہ یہ کہ پاکیزہ پانی آسانی سے فراہم کریں۔ آج نکاح کو مشکل کر دیا گیا، نکاح مشکل ہوا یعنی پاکیزہ پانی مل نہیں رہا، جب پاکیزہ پانی نہیں مل رہا تو نجس پانی کی طرف نوجوان نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کی اس تاریخی مجمع میں میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں نکاح کو آسان بنائیں تاکہ زنا کا راستہ مشکل ہو جائے۔ بہت بڑا مرحلہ ہے یہ، گھونسلہ اگر ٹوٹتا رہا تعلق، اس لیے جب انہوں نے یہ فکر دی کہ انسان کا ہے، کہ انسان بھی حیوان ہے، جب انسان حیوان ہے تو حیوان کو رشتہ جوڑنے کے لیے کون سے نکاح کے سیغوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون سے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے حیوان رشتہ جوڑتے ہیں ویسے انسان کو بھی جوڑ لینا چاہیے۔ اب یہ رشتہ اس خواہش کے جذبے کو لے کر جب انسان آگے بڑھا تو وہ تو بھول گیا کہ یہ رشتہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، وہ یہ بھول گیا کہ یہ رشتہ اللہ کی نشانی ہے، اسے تو بس اپنے جذبے کی تسکین کے لیے اس طرف قدم بڑھانا تھا
اس کی کشش کا سامان موجود ہے، لہذا اس چیز نے کھینچا اپنی طرف، اس نے قدم بڑھایا، نتیجہ کیا ہوا؟ پامال ہو گئے وہ حدود، پامال ہو گئے وہ سارے تعلیمات کہ جو اہل بیت نے دی تھی، وہ انسان بڑھتا چلا گیا۔ زیادہ بار بار کہا پہچانو، سب سے پہلے کیسے گھر مضبوط ہوگا، خاندان کے ادارے کیسے واقعی مضبوط ہوگے، کیا کریں اس کے لیے؟ سب سے پہلے اس رشتے کی معرفت حاصل کریں کہ یہ رشتہ یہ صرف ایک خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے کہ انسانی نسل آگے بڑھنی ہے۔ جناب آدم سے اس نسل کا آغاز ہوا، یہ نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ شکر کا سجدہ کریں کہ اللہ کے اس منصوبے کا ایک حصہ میں بھی ہوں، کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا کہ میں اس نسل کو آگے بڑھاؤں، تو اس راستے پہ چل کے بڑھاؤں جو اس کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اگر یہ معرفت حاصل ہو گئی اس رشتے کی کہ یہ جو میں اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کر رہا ہوں، یہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے، یہ صرف ایک پیاس کو بجھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نشانی، اللہ کا منصوبہ، تو پھر یاد رکھیں، میں اجل جملہ گرم شاید کے پیغام پہنچائے، اگر اس ادارے کو عبادت کا ادارہ سمجھ لیا گیا، خاندان کی اہمیت و عظمت انسان نے درک کر لی، تو پھر یاد رکھیے نماز دن میں 17 منٹ کی عبادت ہے، روزہ سال میں 1 مہینے کی عبادت ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ کی عبادت ہے۔ اگر اس رشتے کی معرفت حاصل ہو جائے تو شوہر اور زوجہ کا ایک چھت کے نیچے رہنا زندگی بھر کی عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس رشتے کی دیکھیں بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے یہ اس وقت معاشرے کا، اور اگر ہم نہ بولے اور یہاں سے نہ بولے تو ہم تو کہاں سے یہ باتیں پتہ چلیں گی؟ اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے میں پورے اطمینان کے ساتھ علماء تشریف فرمائے ارباب فہم دانش موجود ہیں، ذرا غور کیجیے گا قرآن کریم میں اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کی، جو تعبیر کی، جو اصطلاح استعمال کی، میں پورے شہریت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کے لٹریچر چھانٹ لیں، کہیں آپ کو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت لفظ مل ہی نہیں سکتا جو قرآن کریم نے استعمال کیا کہ شوہر اور زوجہ ہونے سے پہلے تم یہ سمجھ لو کہ تم ایک دوسرے کے لیے کیا ہو، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ دیکھیے لباس سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کتنی اس رشتے کی قربت ہے جو اس لفظ لباس کو بیان کی گئی۔ گھر کے اندر آپ ذرا تصور میں لائیں کتنے سارے سامان موجود ہیں، یہ صوفہ ہے، یہ فریج ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ بستر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انسان سے دور ہیں، مگر لباس وہ ہے جو ہر وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لباس سے زیادہ قریب نہ صوفہ ہے نہ بستر، لہذا اس فرنیچر کو لباس کے درمیان میں نہ آنے دیجیے گا۔ لباس کا مطلب سب سے قریب، لہذا لباس میں تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ اچھا لباس کہہ کر کیا رات ہے جو بیان کر دی، کیا باتیں جو آ گئی۔ دیکھیں لباس انسان کے لیے کیسا ہوتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھے آپ بہت سے لوگوں کا طریقہ دسترخوان پہ بیٹھے آستینوں کو ذرا اوپر کر نیپکن ڈال دیا، یا آستینوں کو اوپر کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، لباس کے اوپر کوئی دھبا نہ آ جائے۔ بازار سے گزر رہے کیچڑ بھرا راستہ ہے، پائچے اوپر اٹھا دیے، پیر سن جائیں مگر لباس سننے نہ پائے۔ اگر انسان حساس ہو تو اپنی جان سے زیادہ لباس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے لباس ہونا، جب ایک دوسرے کا لباس
لباس ہونے کا حق سمجھ لیں گے، آپ یقین جانیے طلاق ختم ہو جائے گی، معاشرے کے اندر خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ تیسری چیز جو لباس کے لیے ضروری ہے، وقت میرے پاس بہت محدود ہے لہذا میں جلدی جلدی آگے بڑھوں۔ تیسری چیز لباس کے لیے کہ لباس موزوں ہو، لباس جس پر صحیح آتا ہو۔ آپ آئے ڈھیلا لباس پہن کے آ گئے تو سرے فضل تماشا بن جائے گا، ہر انسان دیکھ کے مسکرائے گا۔ لباس زیادہ تنگ ہو گیا، اب مجلس میں بیٹھے ہیں تو پہلو بدلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، کہہ رہے صاحب کھڑے کھڑے بات کیجیے، ہم سے بیٹھا نہیں جائے گا، ہماری جینس بہت ٹائٹ ہے۔ تو یہ لباس اگر زیادہ ڈھیلا ہو تب بھی انسان کے لیے مناسب نہیں، اگر زیادہ تنگ ہو تب بھی انسان کے لیے مناسب نہیں۔ اسلام نے اسی کو کہا کہ کف ہونا چاہیے، نہیں توجہ فرمائی، کف ہونا چاہیے۔ پیغمبر کہتے نظر آئے اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کف نہ ہوتا۔ اگر کف ہو، اگر واقعی کف ہو۔ دوسرا مسئلہ، تیسری چیز جو لباس کے لیے بہت اہم ہے، لباس ہونے کا مطلب یہ میں نے شیروانی پہنی ہے، آپ کو میری شیروانی نظر آ رہی ہے، کرتے کے اندر کتنے پیبند لگے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ شیروانی نے کرتے کے عیب چھپا دیے، کرتے نے جسم کے عیب چھپا دیے۔ تو لباس ہوتا ہے ساتر، عیب چھپانے والا۔ عزیزو اگر واقعی ایک دوسرے کا لباس ہونے کا حق ادا کر دیں تو شوہر زوجہ کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گا، زوجہ شوہر کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گی۔ لیکن اگر شوہر کو قرار نہ آئے، جب تک بیوی کی چار برائیاں لوگوں سے بیان نہ کر دے، اور بیوی کو قرار نہ آئے جب تک شوہر اس کے گھر والوں کی چار برائیاں اپنے گھر والوں سے بیان نہ کر دے، تو جب چھپانے والا ہی عیب اچھالنے لگے تو پھر گھر بھی ٹوٹیں گے، خاندان بھی ختم ہوں گے، رشتے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اسلام نے کہا نہیں، تمہیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، تمہیں کفر کا مقابلہ کرنا ہے، تمہیں یہ طغیان، یہ طوفان جو آ رہا ہے، یہ دجالی نظام جو منہ کھارے ہوئے تمہیں نگلنے کو تیار ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے خاندان کے ادارے کو مضبوط کر لینا، یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا تمہارے لیے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس خاندان کے ادارے کا جو مدر پلان ہے، سب سے پہلے جس رشتے کے نتیجے میں یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں وہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ۔ انسانی رشتوں میں سب سے قدیم رشتہ جناب آدم اور حوا، پھر اس رشتے کے نتیجے میں دوسرے رشتے وجود میں آئیں گے۔ یہ شوہر اور زوجہ ہے، یہ فیملی کا پہلا ڈائمینشن ہے۔ پھر ذرا آگے بڑھے اور اب اللہ نے ان کو اولاد عطا کر دی، یہ ماں باپ ہو گئے، یہ فیملی کا دوسرا ڈائمینشن ہے۔ خاندان ٹوٹنے نہ پائے، لہذا کہا کہ بہت سی چیزیں تم پر فرض اور واجب نہ بھی ہوں، تب بھی تمہیں اس ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے کچھ زیادہ تدابیر ہیں جو اختیار کرنی پڑے گی۔ لہذا اب کہا کہ یہ تو اپنی زندگی جی چکے، تم اگلی زندگی میں قدم رکھ رہے ہو، یہ بوڑھے ہو گئے، تم جوان ہو گئے، لیکن یاد رکھنا صرف شوہر اور زوجہ، اب جملہ کہہ رہا ہوں، صرف شوہر اور زوجہ ان کا ایک چار دیواری میں رہنا یہ خاندان نہیں کہلائے گا، یہ خاندان نہیں ہے، یہ ایک جوڑا ہے، کپل۔ یہ کپل خاندان تب بنتا ہے جب ایک طرف اپنے سے نچلی نسل کی تربیت کرے اور اپنے سے اوپری نسل کی خدمت کرے، یہ خدمت اور تربیت مل کے اسے خاندان بناتے ہیں۔ یہاں جب شوہر اور زوجہ ہی رشتہ توڑنے کا تیار ہے تو میں نے عرض کیا جب گھونسلے کے تنکے ہی بکھر گئے تو نسل تو خود بخود خطرے میں آ گئی۔ باتیں بات مرتبہ یاد رہ جاتی ہیں، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، آسان نسخہ زندگی گزارنے کا۔ ائمہ کی تعلیمات ہے، وقت میں ریفرنسز زیادہ نہیں دے پا رہا مگر جلدی جلدی باتیں پہنچ جائے، شاید یاد رہ جائے۔
ایک شوہر اور زوجہ، شوہر ضعیف بھی ہے اور بیمار بھی ہے، اور زوجہ بڑی خدمت گزار ہے، اور دو ان کے بچے ہیں۔ یہ 4 لوگوں کا ایک خاندان، ایک مختصر سا قافلہ، گرمی، ایسی گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دوپہر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بڑی پیاس لگی، کبھی وہ ان کو اپنے دامن سے سایہ کرتے ہیں، کبھی وہ ان کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، بھائی گرمی بہت ہے، ذرا خیال رکھو طبیعت خراب نہ ہو جائے، گرمی کا اثر نہ ہو جائے۔ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچے پتا ایک صلوات پڑھتے محمد وعلیہ بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اتنے بھی ایک شدنام درخت نظر آیا۔ ایک درخت ہے بڑا سایہ دار، آؤ آؤ کچھ دیر اس درخت کے سائے میں آرام کر لیں، ذرا دھوپ بھی ڈھل جائے گی، پھر ذرا سے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ سب بیٹھ گئے درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے۔ شوہر جو ایک عرصے سے بیمار، مگر اسے کہتے ہیں خاندان، ایک مرتبہ دیکھیے عجیب نسخہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اور بس آخری مرحلے میں گفتگو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ درخت پہ نظر پڑی تو شوہر نے دیکھا کہ یہ درخت، یہ تو لکڑی کا ایک سوکھا ہوا تنا، جس کے اوپر ایک بھی ہری شاخ نہیں، جس کے اوپر ایک بھی پتا نہیں، جس کے اوپر ایک بھی پھول نہیں۔ ارے لکڑی کا یہ تنا کھوکھلا سوکھا ہوا، پھر یہ سایہ کیسے؟ تو انہوں نے ملاحظہ کیا کہ درخت کے پاس سے ہی ایک بیل نکلی ہوئی ہے، اور وہ بیل درخت کے سہارے سہارے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور درخت کی آخری شاخ تک پہنچ گئی، اور اس بیل نے درخت کو ایسے گھیرا ہوا ہے کہ دور سے دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پتے اس درخت کے ہیں، یہ سایہ اس درخت کا ہے، یا یہ خاصی لکڑی کا تنا ہے۔ تو یہ دیکھ کر نہ جانے انسان کی فکر کہاں کہاں چلتی ہے۔ ایک مرتبہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی خدمت گزار بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو اس درخت کو دیکھتی ہو، میں اس درخت کے سوکھے تنے کی طرح ہوں، میرے اوپر اپنا بہار ہے، نہ رنگ ہے، نہ حسن ہے، نہ طاقت و توانائی ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک سوکھا ہوا درخت ہوں۔ میرے اوپر جو بہار نظر آ رہی ہے، یہ میری زندگی جو اب تک چل رہی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہو، یہ بیل تم ہو، یہ سوکھا ہوا درخت میں ہوں۔ اس بیل نے درخت سے چپک کر درخت کے ساتھ بڑھ کے ایسا درخت کا ساتھ دیا کہ اس کا کھوکھلا پن کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ سوکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہرا بھرا نظر آ رہا۔ یہ سنا تو ایک مرتبہ زوجہ بھی رونے لگی، اور رونے کے بعد اس نے کہا شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ درخت آپ ہیں، یہ بیل میں ہوں، لیکن آپ نے ایک بات نہیں دیکھی، یہ بیل یہیں پر پیدا ہو کے مر جاتی اگر اسے آگے چڑھنے کے لیے یہ درخت نہ ملتا۔ یہ کھوکھلا تنا تھا جس سے لپٹ کے یہ یہاں تک پہنچ گئی۔ بس زندگی گزارنے کا نسخہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی خدمت کا اعتراف کرتے رہیے، زندگی آگے بڑھتے ہیں۔ حسن زندگی یہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ، یہ رشتہ بنیاد ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک شاعر گزرا ہے ابو الاسود، وہ ایک دن اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہنے لگا میرے نام جوان بیٹا کا باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے، میرے اس احسان کو یاد رکھنا۔ کہا بابا کون سا احسان؟ کہا میرا شاعرانہ مزاج مجھ سے یہ تقاضا کرتا تھا کہ میں اپنے لیے حسین و جمیل شریک حیات کا انتخاب کروں، اپنے لیے حسین عورت کا انتخاب کروں، لیکن میرے بیٹے تیری خاطر میں نے اپنی اس خواہش کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حسین زوجہ نہیں ڈھونڈی، تیرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ یہ میں نے قربانی دی تیرے لیے، اس لیے آج تو یہاں میرے سامنے اس انداز میں ایسا اطاعت گزار، ایسا نیک، ایسا متقی بن کے کھڑا ہوا ہے، یہ میری قربانی کا نتیجہ۔ تو والدین دیکھیے قربان یہ سلسلہ حیات، اگر ایک لفظ میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک لفظ میں بتائیے، اہل علم تشریف فرمائیں، ایک لفظ میں بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔
کہ ایک لفظ میں اسلام بتا دیں، مگر میں آپ کی خدمت میں سچ عرض کرتا ہوں، اگر ایک لفظ میں اسلام کا ترجمہ کچھ ہوگا، اسلام کو ایک لفظ میں سمیٹا جا سکے، تو وہ لفظ ہوگا قربانی۔ اسلام یعنی عیسیٰ، اسلام یعنی قربانی، اور یہ حیات انسانی کا سلسلہ چل رہا ہے قربانی کی وجہ سے۔ اگر آپ دیکھیں، قربانی ہے جس نے انسانی معاشرے کو زندہ رکھا ہوا۔ ایک ماں قربانی دیتی ہے تو گوشت کا لوتھڑا انسان بنتا، ایک باپ قربانی دیتا ہے، اس کی ہڈیاں جھل جاتی ہیں، بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ ایک استاد قربانی دیتا ہے، شاگرد کسی لائق ہوتا ہے۔ سائنسداں قربانی دیتا ہے، ایجادات کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ کسان قربانی دیتا ہے، فصلیں پروان چڑھتی ہیں۔ باپا قربانی دیتا ہے، پھل ہمارے دسترخوان پہ آ جاتے ہیں۔ تو قربانی، عیسیٰ اسلام قربانی چاہتا ہے، وقت کی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ قربانی دو اور اس کا نتیجہ، اس کا پھل دیکھتے چلے جاؤ۔ نہیں، سب کو سمیٹ کے عرض کروں، ایک شہید قربانی دیتا ہے تو مردہ ہوتا ہوا معاشرہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ قربانیوں ہی کا سلسلہ ہے، اور اسی قربانی کے رشتے کا نام، اس خاندان کا اگلا ڈائمنشن وہ ہے ماں اور باپ۔ قربانی کا یہ جذبہ اگر واقعاً بشری شکل میں آ جائے تو یہ باپ بنے گا، یہ ماں بنے گا۔ لہذا کہا کہ خاندان کو اگر خاندان رکھنا ہے تو انہیں بھولنا۔ اللہ اکبر، کیا اسلام نے تعلیم دی؟ کہا سنو، جس گھر میں کوئی بوڑھا موجود ہے، کوئی بزرگ موجود ہے، کیا اہم حدیث ہے، کیا اہم پیغام ہے؟ کہ ایک گھر میں ایک بوڑھے کی حیثیت وہ ہے جو ایک امت میں نبی کی حیثیت، کاش میں پہنچا سکوں، جو ایک امت میں نبی کی حیثیت۔ جب امتیں اپنے نبی کو سبق سکھاتی ہیں تو قومیں تباہ ہوتی ہیں، جب بچے اپنے بوڑھے والدین کو سناتے ہیں تو گھر تباہ ہوتے ہیں، خاندان بکھرتا ہے۔ کہ یہ بوڑھا جسے تم بوڑھا سمجھ رہے ہو، سمجھو ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے الگ سے بتایا کہ سمجھو یہ کیا ہے۔ اب دو ڈائمنشن ہو گئے، آگے بڑھ گئی بات، تو اب سمجھو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو، تیرے رب کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ کہ عبادت بس اللہ کی، اور والدین ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ علماء تشریف فرمائے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ایسی مجھ سے زیادہ آپ کو یاد ہوں گی آیتیں، اصبر ہوں گی آپ کو، کہ جہاں اطیعوا اللہ کے بعد فوراً اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بار بار متوجہ کیا گیا۔ لیکن اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت بس اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر فوراً رسول کا ذکر نہیں، والدین کا ذکر۔ احسان، عبادت، سجدہ اللہ کو، اور حسن سلوک یہ والدین کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی ایک پیغام تھا کہ میں تمہارا رب حقیقی ہوں، یہ تمہارے رب مجازی ہیں۔ میں حقیقی رب ہوں، یہ مجازی رب ہے۔ اگر تم نے ان کی معرفت حاصل کر دی تو پھر معصوم کی معرفت میں بھی تمہیں مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ کیسے بات کو آسان کروں؟ کہا یہ تمہارے والدین، والدین کتنی اولادیں ہوں گی؟ 2، 4، 10؟ کہا والدین کو پہچانو۔ میں نے اپنے ساتھ ان کا ذکر کر کے تمہیں متوجہ کیا، یہ والدین ہیں، اور یہ میں نے اپنے ساتھ ان کا ذکر کر دیا۔ حسن سلوک، احسان ان کا ماننا، کبھی ان سے گفتگو تلخ لہجے میں نہ کرنا۔ تو سمجھ لو جو 10، 12، 8، 10 اولادیں ہو جائیں گی، کہا جو 8، 10 کی خلقت کا وسیلہ ہو، جب وہ اتنے واجب احترام ہے تو جو اہل بیت تمام کائنات کی خلقت کا وسیلہ ہو وہ کتنے واجب احترام ہو گئے۔
عبادت اللہ کی، اور والدین میں بھی بس نہیں ہے کہ دونوں کا تذکرہ کرو۔ رب کے مسائل کے لیے 2 منٹ میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان میں بھی میں مجھے آپ کے جذبات کا بڑا احساس ہے اور احترام کرتا ہوں، لیکن وقت میں مل کے صلوات علی محمد و آل محمد اللہ کے بات والدین میں بھی باپ کیونکہ باپ کا تذکرہ اس سلسلے میں باپ بیچارہ بڑا محروم اور مجبور رہ گیا کہ جب محبت کی بات آئی تو ماں کا تذکرہ تو بہت ہوا، باپ کا ذکر یہاں بھی نہیں ہو پایا۔ باپ محروم کیوں محروم رہ گیا؟ بس اس لیے کہ ماں کی محبت ہے چاند کی چاندنی اور باپ کی محبت ہے سورج کی دھوپ۔ چاندنی میں ہر ایک راحت محسوس کرتا ہے، دھوپ سے ہر ایک دامن بچانا چاہتا ہے، کیونکہ دھوپ میں تمادت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، لہذا دھوپ سے ہر انسان سائے میں جانا چاہتا ہے۔ چاندنی ہر ایک کو پسند، لیکن بس ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کروں، دھوپ تیز تو ہوتی ہے، دھوپ میں شدت تو ہوتی ہے، لیکن اگر سورج کی دھوپ نہ ہو تو نہ پھلوں میں رنگ پیدا ہو، نہ ذائقہ پیدا ہو، نہ فصلیں پروان چڑھے، نہ میوے پروان چڑھے۔ تو باپ کی محبت دھوپ کی طرح ہے، اس میں سختی ضرور ہے، لیکن جیسے پھلوں میں لذت آتی ہے دھوپ سے، ویسے ہی اولاد پروان چڑھ کے کامیاب ہوتی ہے باپ کی سختی سے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری تاریخ ہم اس اعتبار سے، بس وقت میرا تمام ہو گیا لہذا چھوڑتے ہوئے باتوں کو، ہم اس اعتبار سے بڑے مالا مال ہیں۔ پریشان نہ ہوں، میں بس 2 منٹ مسائل کروں گا اور اللہ کے حوالے میں کہا کہ ہم اس اعتبار سے بڑے مالا مال ہیں کہ ہماری تاریخ میں یہ خاندان کے ہر رشتے کو آپ دیکھنا چاہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کتاب کربلا کے اوراق کو پلٹتے چلے جائیے، ہر رشتے کو اپنی میراث پر دیکھتے چلے جائیے۔ مگر میں نے عرض کیا اس میں بات وہ بیچارہ محروم رہ گیا۔ رب مسائل اور 2 منٹ کے اندر گفتگو مکمل ہو رہی ہے۔ ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی شکایت لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرا باپ ضعیف ہو چکا، وہ میری چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے، میرے پیسوں کو بانٹ دیتا ہے، میرا بڑا نقصان کرتا ہے، آپ اس کو بلائیے اور اسے تنقید کی جگہ کرنے کا بلاؤ۔ اس کے بعد باپ کو بلانے کے لیے خادم چلا، پہنچا، آپ کو رسول اللہ نے بلایا، یہ گھر سے چلا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ میرے نبی نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ کہ اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر گیا ہے کہ میرا باپ میرے چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ سننا تھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہا تھا، چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ ہونٹ پھیر رہے تھے، چونکہ شاعری بھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لہذا کچھ اشعار تھے جو وہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، اس سے پہلے جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے یہ پوچھئے گا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جو یہاں آتے ہوئے تو نے کہے۔ وہ قریب آیا، پیغمبر نے کہا تو نے یہاں آتے ہوئے کچھ اشعار کہیں؟ چونک گیا اور چونک کے کہا یا رسول اللہ، کہا مجھے جبرائیل نے خبر دی، پہلے اپنے وہ اشعار سنا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ واہ کیا میرا حمد کی پروردگار کی لائق تعریف ہے میرا مالک کہ جن اشعار کو ابھی میرے کانوں نے نہیں سنا میرے رب نے انہیں بھی سن لیا۔ اور کہا یا رسول اللہ وہ اشعار کیا تھے؟ بس میرے جذبات دل تھے، جو غم کے جذبات۔ جب مجھے پتا چلا میرا بیٹا میری شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تو میں نے اب جو کہا اس نے چند جملوں میں سن لیتے اور یہی مسائل میں ایک
مرتبہ کہا کہ میں نے اسے کہا کہ میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کے میرے نبی کے پاس گئے, میری شکایت میرے نبی سے کی. کاش تجھے وہ وقت یاد ہوتا کہ جب تم اس دنیا میں آیا تھا, جس دن تو نے اس دنیا میں قدم رکھا اس دن سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. میری ہر خوشی تیرے لیے تھی, میرا ہر عمل تیرے لیے تھا. اگر تو کبھی بیمار ہو جاتا تیری ماں تو رو لیتی تھی, مجھے رونے کے لیے بھی کوئی گوشے تنہائی تلاش کرنا پڑتا تھا, اس لیے کہ میں روتا تو خاندان کو کون سنبھالتا. اے میرے بچے, مجھے معلوم ہے کہ ہر مرض موت کا پیغام نہیں لے کے آتا, لیکن جب تو ذرا بیمار ہوتا میں کبھی اس طبیب کے پاس جاتا, کبھی اس طبیب کے پاس جاتا, مجھے ایسا لگتا یہ مرض موت کا پیغام نہ لایا ہو. اے میرے بچے, میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. میری ہر محنت تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھی. ایک دن میں تیری طرف, میں گھر کی طرف آ رہا تھا, بڑی گرمی تھی, پیر پھلس رہے تھے, چاہتا تھا کہ کوئی سواری لے لوں کہ اتنے میں تازہ پھلوں کے اوپر نظر پڑی. موسم کا پہلا پھل بازار میں آیا. میں نے سوچا اگر میں نے سواری لے لی تو میرا بچہ ان پھلوں کی لذت سے محروم رہ جائے گا. میں نے پیدل چلنا کا وعدہ کیا, میں اگر وہ پھل لے کر آیا اپنے ہاتھوں سے تاشیں کاٹ کے میں نے تیرے منہ میں لقمے دیے. وہ پھل نہیں تھے, میرے پیروں کے چھالے تھے, وہ میرے جسم کا پسینہ تھا, مگر جیسے جیسے تو کھا رہا تھا میں فرحت اور انبساط محسوس کر رہا تھا. انہیں جذبات میں بیان نہیں کر سکتا. میں بوڑھا ہوتا گیا, تو جوان ہوتا گیا, میری ہڈیوں کا گودا تیرے جسم میں بھر گیا. میں یہ سوچ کر زندگی گزار رہا تھا کہ اب تیرے سہارے باقی بچے ہوئے دن کاٹ لوں گا, مگر یہ کیا ہوا, میرا رنگ اڑا, تیرا رنگ چڑھا. مگر اب تو نے یہ کیا رویہ اختیار کیا, مجھ سے بات کرتا ہے تو آنکھیں ماتھے پہ چڑھ جاتی ہیں, تیرا لہجہ کاٹ کھانے والا ہوتا ہے. اچھا میں نے باپ ہونے کا دعویٰ واپس لیا. میں باپ نہ صحیح, تیرا خادم ہی صحیح, مگر خادم کو بھی تو کوئی دو روٹیاں عزت سے کھلا دیتا ہے, تو مجھے دو روٹی عزت سے بھی نہیں کھلا سکتا. اے میرے بیٹے, میں نے دیکھا ہے جب تو گھر سے باہر نکلتا ہے, میرے پڑوسی سے تیرا سامنا ہوتا ہے جو میری عمر کا ہے, تو تو ادب سے اسے جھک کے سلام کرتا ہے. ارے ظالم, تو نے مجھے باپ نہ سمجھا ہوتا, اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیا ہوتا. یہ کہہ کے باپ بھی رو رہا تھا, وہ بیٹا بھی رو رہا تھا, اصحاب بھی رو رہے تھے, پیغمبر بھی رو رہے تھے. پیغمبر نے اس جوان کا بازو پکڑ کے کہا, انتا و مانو کا, تیرا تو اور تیرا مان یہ تیرے باپ کا ہے, باپ کی شکایت نہ کرنا. ہم ارے بس عزیز و آخری فکرے, جب بھی باپ کا تصور ذہن میں آتا ہے تو کربلا کا ایک بوڑھا باپ تصور میں آ جاتا ہے, جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا کہہ رہا تھا, بابا اب مرنے کی اجازت دیجیے, بابا اب مجھے جانے دیجیے. مجھے نہیں معلوم کیسے حسین نے اجازت دی, نہ اتنا وقت ہے, مگر جب علی اکبر پلٹے میدان سے واپس آئے تو کیا کہا, دیکھیں باپ ضرورت پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, عرض کر دیا تو اتنا کا بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے. میں نے مجلس پڑھ لی, مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ حسین کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ جب بیٹے کو پانی جیسی چیز نہ دے سکے. بس مگر اتنا پوچھتا مزید حسین کو بڑی اذیت ہوئی ہوگی, مگر یہ اذیت کتنی دیر رہی, یہ تکلیف کتنی دیر رہی. کچھ دیر کے بعد حسین بھی شہید ہو گئے, تکلیف ختم ہو گئی, حسین تو شہید ہو گئے, مگر زینب تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی, سید سجاد تو زندہ رہے. جب کبھی ٹھنڈا پانی سامنے آتا کربلا کا رخ کرتے, اے بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا دیوا نہیں ہوتا, مگر ہائے میرا بابا جسے 3 شب و روز کا پیاس. کربلا کے